فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نام تھا، اور زہرا ان کا لقب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی یہ۔ کس سن کو پیدا ہوئی؟ یہ جب آپ کو نبوت مل گئی تھی اس کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 4-5 سال بعد پیدا ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں اسی سال پیدا ہوئی تھی۔ اور جب ان کی عمر 18 سال کی ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے بارے میں سوچا۔ تو کچھ روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ 15.5 سال کی ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ 18 سال کی ہوئی تھی۔ زیادہ جو روایت ہے وہ 15 سال کی ہے۔ تو جب یہ 15 سال کی ہوگی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، میں فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھو اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کے جب باہر گئے، تھوڑا ہی آگے گئے ہیں تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کچھ توڑ رہے ہیں، پھل وغیرہ یا کچھ کاٹ رہے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا نیچے اور کہا کہ علی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو جائے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی یا ابو بکر صدیق نے کہی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہیں، کہاں میں اور کہاں پیغمبر کا گھرانہ، کہاں ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو کہتے میں تو دل و جان سے راضی ہوں اس بات پہ۔ تو اسی وقت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر، میں نے آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا اور آپ آ بھی گئے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، ہمیں رشتہ مل گیا تھا اس لیے ہم واپس آ گئے۔ تو میں کس کو دیکھا ہے، کس کے بارے میں، کس کو ڈھونڈ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے پسند کیا ہے۔ اور آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، آپ نے کہا کہ اے ابو بکر، عمر جو تمہاری سوچ ہے وہی میری سوچ ہے، اور اللہ کی بھی یہی رضا ہے۔ اس طرح ان کا رشتہ جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے مطلب کہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی بیٹی کے پاس آئے، کہا فاطمہ، میں تمہارا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے، تمہیں یہ بات پسند ہے، کر دوں وہاں پہ؟ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہی، اور جو خاموشی ہوتی ہے ان میرڈ لڑکی کی، وہی اس کی مطلب رضا ہوتی ہے۔ جب وہ خاموش رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حدیث بنا دیا۔ آپ میں جو ہوتی ہے شادی شدہ، وہ اپنے نفس کی خود مختار ہوتی ہے، وہ جو جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن جو ایسے کنواری لڑکی ہوتی ہے تو اس سے پوچھو اگر وہ خاموش ہے تو سمجھو اس کی رضامندی ہے۔ حدیث کے مطابق اس بچی کی رضامندی جو ہے اس کی خاموشی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، لیکن تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے پوچھا، ان سے بھی بات چیت کی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ رہتے بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی تھے نا وہ۔ تو کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے، میں کچھ تو ہونا چاہیے نا، حق مہر تو دینا ہی ہے نا۔ اچھا وہ زرہ کہاں کی جو تمہارے پاس تھی، جو جنگ میں ملی تھی فلاں فلاں ٹائم پہ؟ انہوں نے کہا وہ تو میرے پاس ہے۔ اب وہ گئے ہیں
اب وہ زیرہ بیچنے کے لیے نکلے ہیں، کسی نے زیادہ پیسے لگائے، کسی نے کم لگائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بڑی خوشی سے بتایا، انہوں نے کہا کہ میرا نکاح جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہو رہا ہے. شادی کی ہے جس کا نام سید النساء ہے، یعنی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے. اور لڑکے کے پاس کیا ہے؟ جب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا نا تو رونے لگ گئی وہ. تو آپ نے پوچھا کہ فاطمہ اس کی غربت پہ رو رہی ہو؟ کہا نہیں، میں تو اپنی ماں کو یاد کر رہی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کہا کہ اس کا انتخاب میں نے تمہارے لیے اس لیے کیا ہے کہ اس کی تربیت میں نے خود کی ہے، وہ پرہیزگار ہے. پہلی صفت آپ نے کیا کی کہ فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور باعمل ہے، عمل کرنے والا ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، دین کے مطابق چلنے والا ہے، نمازی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ اس میں سے تو کوئی شرط ہم پوچھتے ہی نہیں ہے. جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں، بھئی آپ کا بیٹا نمازی بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں ہے. اور ایون کہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بتا دے نا ان کا بیٹا شراب پیتا ہے تو اماں بڑے آرام سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ امیروں کا سٹائل ہوتا ہے، ان کے ہاں چلتا ہے یہ سب کچھ. یہ ماحول ہے آج کل کا، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. ایک حرام جو چیز ہے وہ سٹائل کیسے بن سکتا ہے؟ تو جب بھی رشتہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو لازمی دیکھ لیا کریں کہ آپ نے کیسے یہاں پہ کیا تھا. آپ نے اپنی بیٹی کے لیے انتخاب کیا تو ایک پرہیزگار نوجوان کا کیا. تو بیٹی نے کہا کہ مجھے بھی اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب جب شادی ہو گئی ہے، جہیز آپ نے کیا دیا ان کو؟ تو اس کے اندر بہت تھوڑا سا سامان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہیز میں دیا. آتا ہے روایت میں اندر کے پانی کے جو گھڑے ہوتے ہیں نا وہ دیے تھے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں تھوڑا سا اور گھر کی دو چار چیزیں تھی جو استعمال کرنے کے لیے تھی. ایک بوریا تھا جس کے اوپر کے نماز پڑھتے تھے اس طرح کا، اور ایک وہ کیا کہتے ہیں کھانے پینے کے تھوڑے سے برتن تھے چھوٹے چھوٹے. بس یہی آپ کا جہیز تھا. چھاگل ہوتی ہے جس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، مشک ہوتی ہے، ایک چکی تھی یا دو چکیاں تھی، اس کے بارے میں آتا ہے. یعنی یہ تھوڑی سی چیزیں آپ نے اپنی بیٹی کو دے دی. اب جب شادی ہوگی تو پھر گھر میں چیز کوئی نہیں تھی، حضرت علی کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا. تو حضرت علی کے پاس گھر بھی نہیں تھا. تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی، بابا جی کہ آپ کے وہ جو صحابی ہیں نا ان کے پاس انہوں نے آپ کو مکان کتنے سارے ہیں ان کے پاس، ہمیں ان سے ایک مکان دلوا دیجئے. ان کا نام ہے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پہلے بھی 2 مکان نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی دیے تھے، مطلب کہ خریدے نہیں تھے آپ نے ان سے نا، جیسے گفٹ کے طور پہ بندہ کسی عالم کو، کسی بڑے انسان کو چیز دے دیتا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیے تھے. تو اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ ان سے ایک مکان دلوا دیجئے، تو آپ نے کہا کہ فاطمہ میں ان کو کہاں تک کہہ دوں، پہلے بھی ان سے کہا، مجھے شرم آ رہی ہے. تو جب حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھاگے آئے، آنکھوں میں آنسو اور آپ کے ہاتھ پکڑے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی میرا جو کچھ بھی ہے نا وہ آپ کا ہی ہے، آپ مجھے کہیں، مجھے خوشی ہوگی، میں یہ مکان آپ کو دیتا ہوں. اس طرح انہوں نے ایک گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اب جب گھر بن گیا، نیا گھر، فاطمہ الزہرا وہاں پہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی مطلب کہ کوٹھی نہیں دی تھی، نارمل سا گھر جس طرح کا تھا آپ کے پاس ویسے ہی دے دیا، اور ویسے ہی انہوں نے جا کے رہنا شروع کر دیا. تو یہ جو کھجور ہوتی ہے نا، اس کے جو درخت ہوتے تھے، کھجور کا زیادہ درخت ہے مکے میں اور مدینے میں، تو اس کے جو پتے ہوتے ہیں، اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں، انہی کی ان کے گھروں کی چھتیں ہوتی تھی، اور زیادہ تر انہی کی چیزیں ان کے گھروں میں استعمال ہوتی تھی. تو جب وہ گھر میں آئے تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم نکاح ہو گیا، تو آپ خود چل کے اپنی بیٹی گھر میں آئے ہیں. اور گھر میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور پانی منگوا کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور پانی جو تھا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ نا تھوڑا سا اپنے ہاتھ سے چھڑکا اور دعا دی. اور اس کے بعد فاطمہ الزہرا کو بلایا، وہ شرماتی آئی ہے، سر جھکایا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئی. اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میں نے تمہارا نکاح جس سے کیا نا وہ بہت ہی
خاندان کا، میرے خاندان کا سب سے بہترین شخص ہے جس کا میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے۔ بیٹی فاطمہ کبھی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کبھی وہ سوال نہ کرنا جو چیزیں ان کے پاس نہیں ہے، کبھی ان سے کچھ مانگنا نہ، یہ نہ ہو کہ یہ اس کے پاس نہ ہو اور آپ مانگو اور یہ شرمندہ ہو جائے۔ علی کے اندر دین کی ساری باتیں ہیں، دیندار یہ شخص ہے لیکن دنیا نہیں ہے، اس سے سوال نہ کرنا۔ وصیت کا ایسا اثر ہوا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ ان کی مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل گھر تھا، تھوڑا ہی فاصلہ تھا، تو زندگی پوری گزر گئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ آج میری بیٹی کھا کے سوئی ہے یا بھوکی سوئی ہے، یا کیا چلے گئے ہیں تو چیز پیش کر دیا یا کچھ ہے گھر میں یا نہیں، تب ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بیٹی نے نہیں بتایا تھا، کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ میں آج بھوکی سوئی ہوں، میرے بابا سے کہو آپ کے پاس اتنا کچھ ہے مجھے بھی کچھ دے دو، آپ کھاتے ہو میں نہیں کھاتی، یعنی ان کے اوپر اتنا اثر ہوا۔ اس کے بعد ان کی جو اولاد تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کتنے بچے تھے ان کے 5 بچے تھے۔ سب سے پہلے ان کا بیٹا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹیوں میں ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان میں سے محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں نے بچپن میں انتقال کر دیا تھا، اور باقی تینوں بچے بڑے ہوئے تھے جو کہ آپ بہت مشہور ہوئے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ تو آپ کی بیٹیوں میں سے، ساری بیٹیوں میں سے سب کے بچے جو تھے ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واحد فاطمہ ہے جن سے آپ کی آل چلی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نسل نہیں، آپ کی آل سے آپ کو پہچانا جاتا ہے۔ ویسے تو آپ پہچان کے لیے آپ کا اپنا نام ہی کافی ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ کا نام قیامت کی دیواروں تک کے لیے زندہ کر دوں گا، کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں پہ آپ کا بھی لیا جائے گا۔ ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہوتا ہے ایک خاندان، ایک نسب، ایک آل نسل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل سے پہچانے جاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل سے۔ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ بہت خوبصورت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو، لب و لہجہ، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میچ کرتا تھا، ایون کہ ان کا چلنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میچ کرتا تھا، یعنی بالکل اپنے باپ پہ گئی تھی۔ کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ان کی فضل و کمال، یعنی اخلاق، یہ سب کیسا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کل 18 حدیثیں روایت کی ہیں، جن کو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے روایت کی ہے۔ نمبر 1 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی، حسن حسین ان کے بیٹے، حضرت عائشہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام رافعہ، یہ سب ان کے شاگردوں میں شامل تھے۔ اور اثار بہت تھا۔ اثار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دینا، جو کہ ہمارے اندر سے بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے واپس آئے تو قربانی کا گوشت ان کو دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا، یعنی عید کو کافی دن گزر گئے تھے، تب پہلے نا عید مطلب 3 دن تک گوشت رکھنے کی اجازت تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو کہنے لگی آپ کھائیں، اب بابا جان نے، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی ہے کہ آپ رکھ سکتے ہو، اب رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بار گوشت کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا ٹائم آ گیا، آپ اٹھ کے جانے لگے ہیں، تو کہتی بابا جان وضو کر لے، کپڑا پکڑ لیا آپ کا۔ کہا بیٹی اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تمام اچھے کھانے جو آگ پہ ہی پکتے ہیں ان کے ساتھ آپ کلی کر کے اگر پہلے سے وضو ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے لاڈلی بیٹی تھی آپ کی، آپ کو پتا ہے یا تو سب سے بڑا بچہ بہت لاڈلا ہوتا ہے یا پھر سب سے چھوٹا، اور یہ سب سے چھوٹی تھی آپ کی بیٹی، بہت ہی لاڈلی تھی، اور یہی وہ تھی جو کہ زیادہ دیر تک آپ کی زندگی میں رہی ہے، ادروائز پہلی بیٹیاں آپ کی جلدی فوت ہو گئی تھی۔
ان کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، اور وہ نکاح انہوں نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابو جہل کی بیٹی ہے نا اس کے ساتھ کروں، اور وہ کافر تھی۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ آپ نکاح کر لیں لیکن اس کے ساتھ نہ کریں۔ دونوں میں تھوڑی لڑائی ہو گئی یا اختلاف ہو گیا۔ اب حضرت فاطمہ گھر میں آ گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیٹی آ گئی۔ آپ یقین کریں کہ کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے اپنی بیٹی کا، اور گلے لگایا کرتے تھے، سر چوما کرتے تھے۔ گلے لگانے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے قریب کیا کرتے تھے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، ایک وہ تھا کیا کہتے ہیں کافر عیسائی تھا، اس کو جب کہا گیا کہ اس نے نا ایک کتاب لکھی جس کے اندر اس نے لکھا گھر میں آتی تھی تو کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتا تھا۔ ہم لوگ تو بیٹیوں کو پاؤں کا جوتا سمجھتے ہیں، یہودی تو کہتے ہیں کہ یہ جوتا ہے پاؤں کا، یہ منحوس ہے، اور مطلب بیوی کے ساتھ جلانا جو ہے ہندوؤں کا کام ہے، خاوند مر گیا تو بیوی کو ساتھ جلا دے وہ لوگ۔ تو عورت کو اب آ کے یہ ماحول ختم ہو رہا ہے، وگرنہ بہت بے عزتی کرتے تھے عورت کی۔ کہتے مجھے اس چیز نے مجبور کر دیا، اس لیے میں نے انصاف کیا کہ یہ شخص، اس کی زندگی جب میں نے پڑھی، اپنی زندگی میں اس نے کیسے انصاف کیا، عورتوں کو کیسے اس نے عزت دی، اور کیسے اس نے مطلب کہ اپنی بیٹی کو محبت کے ساتھ کھڑا ہو کے استقبال کرتا تھا، تو میرا دل کیا کہ میں پہلا نمبر اسی کو دوں۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئی تو آپ نے بٹھایا گھر میں، ظہر کے ٹائم آئی ہیں یا تھوڑا لیٹ آئی ہیں۔ اب ظہر پڑھ کے گھر آئے تو بیٹی گھر میں ہے، عصر پڑھ کے آئے تو بیٹی پھر گھر میں ہے، مغرب پڑھ کے آئے تو بیٹی پھر گھر میں ہے۔ تو کہا بیٹا رہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے آپ آتی ہو مل کے چلی جاتی ہو، آج اتنا لمبا وقت گزاری ہو، خیریت تو ہے؟ کہ بابا میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ کے آئی ہوں۔ کہا کیوں؟ بات بتائی، بیٹی کو جواب نہیں دیا، خود باہر چلے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا، اور وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور مٹی لگی ہوئی تھی، مٹی جھاڑی ان کی۔ کہا اے ابو تراب اٹھو گھر چلو، اور اتنے پیار سے ان کو سمجھایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، کیا تم چاہتے ہو کہ کافر کی بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک گھر میں رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے، اور وہ کہتے ہیں مجھ پہ اتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد میں نے فاطمہ تو زہرا کی شادی میں زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اور گھر آئے ہیں بیٹی فاطمہ سے، کہا بیٹا اگر تم اس حال میں مر جاتی کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کے آئی ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھانا تھا۔ دیکھیں یہ ہے وہ طریقہ کار، اس طرح کے والدین بیٹیوں کے گھروں کو آباد کرتے ہیں کہ میں نے تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھانا تھا اگر تم ناراض ہو کے میرے گھر میں آتی اور ایسی فوت ہو جاتی۔ یعنی سمجھایا بیٹی کو بھی، یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں میں اس کی خبر لیتا ہوں، میں نبی ہوں، میری بیٹی ہے، سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ اس کی گستاخی کر رہا ہے۔ جو بھی ہے، علی کی تو بیوی تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی ہے بیٹی وہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور خامد کا خیال رکھنا، خامد کی بات ماننا بیٹی کا بیوی کا حق ہے۔ اور جب سفر سے واپس آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر آتے تھے۔ ایک بار ایسے واپس آئے ہیں تو گھر میں پتہ چلا حضرت فاطمہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، بابا جی آ گئے، اور مسجد میں نفل پڑھیں گے۔ طریقہ تھا آپ کا کہ سب سے پہلے مسجد میں جاتے نفل پڑھتے، تاکہ جو گھر کی عورتیں وہ اپنے آپ کو نیٹنس کر لیں، کیونکہ تب موبائل نہیں ہوتا تھا کہ فوراً پتہ چل جائے کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں، میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ تو جب تک مرد حضرات مسجد میں 2 نفل پڑھتے تب تک عورتیں غسل وغیرہ کر کے اپنے آپ کو صاف کر لیتی تھی خامدوں کے لیے۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ بابا جی آ گئے، اور کھانا کہیں سے آیا تھا، روٹیاں تھی 3 سے 4 یا تھوڑا سا سالن تھا۔ اب سب کھانے لگے تو انہوں نے کھانا اٹھایا اندر رکھا ہی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ، ماما جی کھانا کیوں رکھ دیا؟ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ ایسے اگر ہماری اولاد ہو تو ہم کہتے پہلے بچے ہیں، لیکن فاطمہ تو زہرا کیا کہتی ہیں کہ بابا جی آ گئے ہیں، وہ مسجد میں ہیں، وہ آئیں گے تو ہم سب مل کے کھانا کھائیں گے۔ کیا بات ہے اس دسترخوان کی جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی آئے ہیں تو فاطمہ تو زہرا بھاگی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کی طرف گئی ہیں، آپ نے ان کے سر کو چوما، پیار کیا، ان سے بچوں کو اٹھایا، پیار کیا، ان سے علی سے سلام دعا ہوئی، پھر آپ بیٹھے۔ اور حضرت فاطمہ گئی اندر، جلدی جلدی وہ جو کھانا رکھیا اتنا تھوڑا سا،
وہ کتنا زیادہ ہو چکا ہے. روٹیاں اگر 2 تھی تو 10 ہو گئی ہیں یا 8 ہو گئی ہیں, سالن بھی بڑھ گیا. تو سمجھ گئی کہ بابا کی برکت سے اللہ نے زیادہ دے دیا ہے. یہاں پھر میں وہی بات کہوں گی جو میرے دل میں آتی ہے کہ والدین کی برکت سے اللہ گھروں میں برکتیں ڈالتا ہے. خدا را ان کو بوجھ نہ سمجھا کرے, ان کو گھروں سے نہ نکالا کرے. آپ کی زندگی کی بہت ساری خوش قسمتیاں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. تو کھانا لا کے آگے رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کھانا اتنا زیادہ, پتا ہے میری بیٹی کے گھر میں تو اتنا کھانا نہیں آ سکتا نا, ظاہرہ پتا ہے داماد کے حالات کا بھی, بیٹی کے گھر کے حالات کا بھی. تو کہا بیٹا اتنا سارا کھانا کہاں سے آ گیا؟ کہا بابا جی کسی نے بھیجا تھا, رکھا تو آپ کے لیے میں نے تھوڑا سا تھا لیکن زیادہ ہو گیا. کی والدہ تھی. نمبر 2 خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ کی والدہ تھی. اور تیسری حضرت آسیہ, حضرت فاطمہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے جو کہ فرعون کی بیوی تھی. کہ یہ جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ساری عورتوں کی سردار ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ سرید, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے لیکن ان میں نہیں آیا. آپ نے فرمایا جیسے باقی کھانوں کے اوپر سرید کو فضیلت ہے. اب سرید کیا ہوتا ہے؟ سرید ہوتا ہے کہ روٹی کو شوربے کے اندر بھگو کے نرم کر کے کھانا, یہ آپ کا پسندیدہ کھانا تھا. ایک لوکی کا جو سالن کدو کا ہوتا ہے وہ آپ کا پسندیدہ سالن تھا, اس کے اندر بھی آپ ایسے روٹی کھاتے تھے اور ایسے بھی شوربے کے اندر بھگو کے کھانا پسندیدہ کھانا تھا یہ آپ کا, اور مشہور کھانا تھا, اس لیے اس کو مطلب کہ سارے کھانوں پہ فضیلت دی گئی. اسی طرح فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری عورتوں پہ فضیلت ہے, لیکن ان کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گھر میں کیسی تھی؟ ان کے گھر میں حال یہ تھا کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے. پانی بھر بھر کے لاتی تھی تو کندھوں پہ چھالے بن جاتے تھے, مشکیں بھر بھر کے لاتی تھی. کپڑے میلے ہو جاتے تھے چولہے کے پاس بیٹھ کے ہانڈی وغیرہ پکانا, چونکہ گیس تو نہیں تھا نا تب کے دور میں. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ فاطمہ بابا کے پاس بڑے غلام لونڈیاں آئی ہیں, تو ابھی بات ہی ہو رہی تھی, کہتی پھر میں جاتی ہوں میں لے کے آتی ہوں. یہ گئی ہیں آپ وسلم کے پاس تو آپ گھر نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا کیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ واپس آ گئی ہیں تو آپ وسلم نے آئے ہیں گھر میں, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آج بیٹی فاطمہ آئی تھی, بتا کے کچھ نہیں گئی, آپ کا پوچھ کے چلی گئی ہے. تو آپ وسلم فوراً بیٹی کے گھر آئے, کہا بیٹی خیر تھی؟ کہا بابا جی آپ کے پاس اتنے جو غلام آئے ہیں تو مجھے بھی ایک دے دیں, میں تھک جاتی ہوں کام کرتے کرتے, چکی پیسنی ہوتی ہے, پانی بھر کے لانا ہوتا ہے, یہ سارا کچھ کرتے تھک جاتی ہوں. کہا بیٹا میں آپ کو اس سے اچھی بات نہ بتاؤں, میں سوچتی ہوں کہ سب کو تو اللہ کے نبی نے غلام دیے تھے, اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ آگے ان کے الفاظ دیکھیں. کہا بیٹی جو اس سے بھی بہتر چیز میں دوں, کیونکہ والدین ہمیشہ اولاد کے لیے بہتر ہی سمجھتے ہیں. کہا بیٹی میں اس سے بھی اچھی چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہا بابا جی وہ کیا ہے؟ کہا ہر نماز کے ساتھ اور رات کو جب تم تھک جاؤ نا, یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو, جسے تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے ایک بار پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی. اب بیٹی نے آگے سے یہ نہیں کہا سب کو تو دے دی, مجھے کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے بابا جی. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی فاطمہ یہ لو چھلا ڈال لو تمہاری تھکاوٹ اتر جائے گی, یہ جو میں نے پہنا ہوا یہ ڈال لو, یا یہ کپڑا لے لو تمہاری تھکاوٹ اتر جائے گی. وہ بات دی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جو امت کی ساری عورتوں کے کام آنے والی تھی. آج اگر ہم بھی پڑھتے ہیں نا یہ, تو ہماری بھی تھکاوٹ اتر جائے گی. آپ آزما کے دیکھیں. ایک مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ایسے ہی مطلب گیا سفر میں, بہت تھکا ہوا تھا, تو میں نے ان ہوٹل والوں سے کہا کہ کوئی ملازم بھیجو جو مجھے مطلب کہ تھوڑا دبا دے. تو انہوں نے کہا بھی ملازم لڑکا تو نہیں لڑکی ہے. تو کہتے میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے لڑکی. کہتے میں نے ایسے ہی مطلب نماز پڑھی اور یہ میری کروٹیں بدلی جا تھا سائڈ پہ, کبھی ادھر کبھی, نیند نہیں تھی آ رہی. اچانک میرے ذہن میں آئی کہ میں یہ تسبیحات پڑھوں. کہتے میں پڑھتے پڑھتے سو گیا, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے پوری کر لی تھی کہ نہیں کر لی تھی. یعنی اگر سنت کے مطابق ذہن بناتے ہوئے آپ یہ تسبیحات, اگر نبی کی بیٹی زینب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے, تو پھر ہم کیوں نہیں؟ کوشش کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ نے ملازم رکھے ہیں ان کی ہیلپ کیا کرے.
ان کو زیادہ کام نہ دیا کرے، اگر دیا تو ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کیا کرے، اور جو کھانا بنایا ان کو ساتھ بٹھا کے کھلایا بھی کرے۔ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد یہی نہیں کہ یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی بھی ایسی چیز پسند نہیں کی جو ان کے لیے وبال بن جاتی۔ ایک بار ان کو ہار ملا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے سونے کا ہار ملا، انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ کو دے دیا۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہار پہنا اور بابا کے سامنے گئی، دیکھا بیٹی نے ہار پہنا ہے، فاطمہ اس کو اتار دو۔ کیا تم لوگوں سے یہ سننا چاہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے گلے میں آگ کا ہار پہنا ہوا ہے؟ حالانکہ عورت کے لیے سونا جائز ہے، پہن سکتی ہے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے یہ بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ میری بیٹی مطلب کہ کسی کام میں غلط میں پڑ جائے یا وہ ان چیزوں کو پسند کرنے لگ جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی آخرت کی زندگی اچھی بن جائے، اسی لیے تو ان کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا گیا نا۔ عبادت ایسے کرتی تھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ کے آنسوؤں کو آسمان پہ بکھیرا جائے تو آسمان کے ستارے بن جائے۔ حالانکہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود عبادت کا حال یہ ہے کہ تہجد میں روتی ہیں۔ ایک بار فجر کے بعد سو گئی، قدرتی طور پہ اسی دن اللہ کے نبی گھر میں آگے بیٹی کے، کہا فاطمہ اس ٹائم سو رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتیں نازل کر رہا ہے، تم سو رہی ہو؟ اٹھو جلدی کرو اٹھو۔ یعنی اپنی بیٹی کو تربیت کرتے رہے۔ شادی کے بعد بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اب شادی کر دی باجی مہاراجی ختم ہو گیا، ان کا پڑ گیا۔ اکثر اپنی بیٹی کو تہجد کے ٹائم اٹھانے جایا کرتے تھے، دروازہ کھٹکانے جایا کرتے تھے، اس طرح جا کے ان کی تربیت بعد میں بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارا حق ختم نہیں ہو جاتا، شادی کے بعد بھی ان کو کہتے رہے، سمجھاتے رہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، یہ کام تمہارے لیے غلط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ فرماتی کہ فاطمہ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ میں نے کسی انسان کا اخلاق ان سے اچھا نہیں دیکھا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی آپ کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، آپ کا ایک اپنا معیار ہے، لیکن فاطمہ کا اخلاق بہت اچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار ایسے اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تو دیکھا پردے لٹکے ہوئے، آپ سفر سے آئے تھے تو بیٹی نے کہا چلو میں گھر پیارا سا کروں کیونکہ آپ نے پہلے میرے گھر ہی آنا ہے، تو پردے لٹکے ہیں، اس کے اوپر کوئی زیب و زینت تھی، تصویریں وغیرہ تھی۔ آپ آئے تو واپس چلے گئے، گھر نہیں آئے۔ بچوں کے ہاتھوں میں کنگن ڈالے ہوئے تھے چاندی کے، واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کو بڑی فکر ہوئی، بھاگی پیچھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا بابا جی کہاں ہے؟ کہا وہ ہے۔ پوچھی ان کے پاس گئی، اللہ کے بابا جی کیا ہوا؟ اب میرے گھر آئے تھے واپس کیوں چلے گئے؟ کہا فاطمہ میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی ان چیزوں میں پڑے۔ ان کو اتنا اس بات کا احساس ہوا کہ میرے بابا مجھ سے ناراض ہو گئے میری اس بات کی وجہ سے، انہوں نے فوراً سے وہ پردہ اتار دیا، بیٹوں کے ہاتھوں سے کنگن اتار دیے۔ اب بیٹے روتے روتے اللہ کے نبی کے پاس گئے، بابا جی ماما نے کنگن اتار دیے ہمارے چاندی کے جو ڈالے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے لیے ہاتھی کے دانتوں کے کنگن بنتے تھے تب وہ منگوا کے ڈال دیے۔ دیکھیں یہاں پہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بابا کا کتنا خیال ہے، فوراً بات مان لی۔ آج کی بیٹی کہتی ہے لو جی ہمارے بابا تمہارے اوپر رو بھی ڈالتے رہتے ہیں، کبھی یہ نہ کرو کبھی وہ نہ کرو، کبھی ایسے نہ کرو کبھی ایسے نہ کرو۔ تو خیال رکھا کرے، ماں باپ سدا نہیں رہتے کہنے کے لیے، اور وہ وہی کہیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ سیرت فاطمہ پڑھ رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ماں باپ کا کیا حق۔ ہاں اگر وہ شرک کے بارے میں کہتے ہیں پھر ان کی بات نہ مانیں، لیکن اگر وہ آپ کو دین کے بارے میں کہتے ہیں پھر ان کی بات کو ضرور مانیں۔ بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ کسی نے نا وہ جو اونٹ ہوتا ہے نا اس کی جو اوجری ہوتی ہے وہ لا کے نا سجدے کی حالت میں آپ کی کمر پہ رکھ دی، 6 سال کی ایج ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کھینچی، مجھ سے کھینچی نہیں گئی، لیکن جا کے میں نے اللہ کے نبی کو بتایا، حضرت فاطمہ کو بتایا، وہ بھاگی بھاگی آئی۔ رکھی کنہوں نے تھے؟ ابو جہل وغیرہ نے مذاق اڑایا تھا آپ کا۔ حضرت فاطمہ چادر اوڑی، بڑی ساری 6 سال کی ایج ہے، چادر اوڑھ کے باہر نکلی ہیں۔ آج کی بیٹی 18-20 سال کی بھی چادر نہیں اوڑھتی، چھوٹی ہوتی ہے۔ چادر اوڑھ کے انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنی آئی ہیں اور زور سے وہ کھینچی ہے اجڑی اور وہ نیچے گرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور گھر لے کے گئی ہے۔ یعنی اتنا پیار تھا جو کہ ایک مرد نہیں کھینچ سکا، بیٹی نے جوش محبت میں اس کو کھینچ دیا۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت پیار تھا، ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی ایسے کسی بات پہ کوئی لڑائی ہو جاتی تھی تو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک بار نہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی تو اپنے گھر آ رہی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بیٹی اپنے گھر جا رہی تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ اب آئی ہیں اپنے گھر میں تو آگے اللہ کے نبی سامنے ہے، کہا بیٹا خیر ہے؟ کہا میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تو میں اس لیے آئی ہوں. تو آپ نے بڑی پیاری بات کہی. دیکھا علی بھی پیچھے آ رہے ہیں, میں قربان جاؤں آپ پہ. کہا فاطمہ تمہیں خود سوچنا چاہیے بیٹا, کوئی خاوند ایسے یوں پیچھے پیچھے چل کے آتا ہے جیسے وہ آ رہا ہے تمہارے. یعنی بیٹی کا بھی دل رکھ لیا اور خاوند کا بھی رکھ لیا, داماد کا بھی رکھ لیا. ایک بار دونوں میں بحث ہوگی. فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی زیادہ پیار کرتے ہیں, حضرت علی کہتے ہیں نہیں مجھے کرتے ہیں. اور ان کا پیار کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ ہر صحابی کہتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اور جو بڑا ہوتا ہے اس کا طریقہ ہی یہ ہونا چاہیے, اس کے لیے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ہر صحابی کا دل رکھتے تھے. انصار کے لیے دعا کی اللہ ان کو جنت دینا, مہاجر کے لیے دعا کی اللہ ان کے کھانے میں برکت ڈالنا. یعنی ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی رتبہ دیا گیا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, علی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں, بابا کے پاس چلتے ہیں, فیصلہ کروا لیتے ہیں. اب آئے ہیں فیصلے کے لیے. تو پھر میں قربان جاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک طرف داماد ہے اور ایک طرف جو ہے وہ میری بیٹی ہے. تو کہا بابا جی آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب اتنی بات کہنی تھی, ساتھ ہی کیا بولا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی دونوں کو ہی رکھ لیا. سب سے زیادہ پیار حضرت علی سے. اب پیار کس سے ہوتا ہے؟ جگر کے ٹکڑے سے ہوتا ہے یا جو مطلب کہ دوسرا بندہ؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, اس سے کوئی تکلیف نہ دے. یعنی دونوں کا دل رکھ لیا, دونوں خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے. یعنی اس طرح آپ نے طریقے کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی اپنے داماد کے گھر میں طریقے سے رکھا اور خود بھی بہت عزت دیتے رہے ان کو. اس طرح وقت گزرتا گیا. فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اس وقت ان کی عمر کچھ روایات کے مطابق 29 سال کی تھی, کچھ کے مطابق جو ہے وہ 25 تھی. یعنی اس کے بارے میں تھوڑی سی روایات. جو کہتے ہیں کہ فاطمہ نبوت کے تیسرے سال پیدا ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 27-28 سال کی تھی, کیونکہ 21 سال جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ ایسے کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ مطلب کہ 30 سال کی تھی. اس میں تھوڑا اختلاف ہے. تو جب ان کی عمر یہ ہوئی نا تو آپ سلم بیمار ہو گئے, تو یہ آپ سلم کے پاس آئی ہیں. تو پہلے جب بھی آتی تھی اللہ کے نبی کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. آج کھڑے نہیں ہو سکے تو اس بات نے پہلے بیٹی کا دل دکھا دیا کہ آج جب میرا بابا کھڑا نہیں ہو سکا کتنی تکلیف ہے. پھر پاس بیٹھی ہیں تو کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں آپ سلم. یکم سے لے کے نا, یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک آپ کو بہت زیادہ آپ کی طبیعت خراب رہی ہے. اتنی خراب رہی ہے کہ آپ نے فرمایا جتنا تم میں سے کسی 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو ہے. تو فاطمہ پاس بیٹھی تھی, کہتی واہ با کرہا, واہ با میرے بابا کو آج کتنی تکلیف ہے, میرے بابا کو آج کتنی تکلیف ہے. آپ نے پاس کیا اپنی بیٹی کو, کہا فاطمہ آج کے بعد تمہارے بابا کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. کہا بابا جی کیا بات ہے؟ کہا تمہارا بابا اب دنیا سے جا رہا ہے. تو اتنی بات کہنے سے فاطمہ رونے لگ گئی. اب آپ کو بتائیں کہ جس بیٹی کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے باپ کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے, ہاسپٹل میں ہی آپ چلے جائیں اپنے کسی عزیز کو لے کے, جب آپ کو بتا دیا جائے نا ان کا چند تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, فوت ہو جاتے ہیں نا, تو اس کے بعد انسان کو صبر آتا آتا آ جاتا ہے. لیکن جب پہلے بتا دیا جاتا ہے نا تو وہ وقت تو پلسرات کا وقت ہوتا ہے, اتنا مشکل ہوتا ہے. تو فاطمہ رونے لگ گئی. پتہ چلے گا کہ میرے بابا اب دنیا سے جا رہی ہے, کیا بیت رہی ہوگی اس بیٹی پہ, کیسا ماحول بن گیا ہوگا. تو رونے لگی. تو آپ نے قریب کیا, اپنے سینے کے ساتھ لگایا, پیار کیا, کہا فاطمہ سب سے پہلے نا, ان سب سے پہلے میرے بعد تمہاری موت آئے گی, تمہاری میرے ساتھ جنت میں ملاقات ہوگی. پھر ہنس پڑی ہیں. عائشہ پاس بیٹھی تھی, یا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں کیا کہا, تو کچھ نہیں بتایا, چپ رہی کہ میرے بابا کا راز ہے. تو اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, چلی گئی ہیں اٹھ کے, پھر آئی ہیں, مطلب زیادہ تر وقت پھر اپنے والد صاحب کے گھر گزرا ہے. آپ بھی لاسٹ ٹائم آ کے عائشہ کے گھر میں آ گئے تھے. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے ہیں. تو کہا جاؤ بابا کے نانا کے جا کے گلے لگ جاؤ, ان کو ملو جا کے, ان کو بھی آپ پیار کر رہے ہیں. آپ بچوں کو تو نہیں بتایا تھا کہ یہ آخری دن چل رہے ہیں آپ سلم کے, تو لیکن فاطمہ کو پتا تھا. بے چینی, گھر جاتی ہے تو گھر چین نہیں آتا, ادھر آتی تو ادھر چین نہیں آتا, کبھی ادھر کبھی ادھر. اسی طرح وقت گزرتا گیا. آپ سلم دنیا سے چلے گئے. جب گئے ہیں دنیا سے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھا ہوا تھا. جب ان کو دفنا کے واپس آئے ہیں تو جیسے ہم لوگ نہیں پوچھتے کہ ابو کی قبر کہاں بنائی تھی, کہاں بنی, مما کی قبر کہاں بنائی ہے, تو یہ دروازے میں کھڑی ہیں. تو انس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے ہیں واپس دفنا کے. عائشہ کے حجرے میں دفن کیا تھا نا, مطلب کہ جو عائشہ کا حجرہ تھا, تو یہ اپنے گھر میں کھڑی تھی. تو کہتی ہیں کہ اے انس کیسے دل کیا تمہارا؟ کہا کس بات کے لیے؟ کہا کہ اس چہرے پہ مٹی ڈالنے کے لیے
جس کو تم دیکھ دیکھ کے جیتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، کیسے دل کیا اس چہرے کو خاک میں چھپانے کے لیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل جاتی، روتے ہیں. کہا بیٹی فاطمہ کہاں دل کرتا تھا کہ اس کے اوپر مٹی چلے، مٹی ڈالیں ہم، لیکن جب تقدیر کی موت آتی ہے نا تو پھر ہمارا کوئی بس نہیں رہتا، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بہرحال اس کے بعد ساری زندگی 6 ماہ تک زندہ رہی ہے آپ وسلم کی وفات کے بعد، تو مسکرا نہیں سکی. کسی نے پوچھا فاطمہ مسکراتی کیوں نہیں ہو؟ کہا جس چہرے کو دیکھ کے میں مسکراتی تھی وہ تو اب رہا ہی نہیں ہے، وہ تو اب دنیا سے چلا گیا ہے. اور 6 ماہ بعد پھر ان کے انتقال کا وقت آ جاتا ہے. جب ان کی وفات ہوئی، 6 ماہ گزر گئے آپ وسلم کی وفات کو، تو رمضان کے اندر 11 ہجری تھی جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی. اور ان کی عمر جو تھی ظاہرہ 29 سال ہی بنتی، جب آپ وسلم کی وفات کے وقت ان کی یہ عمر تھی تو 30 ہوگی زیادہ سے زیادہ، لیکن 29 کا زیادہ تذکرہ آتا ہے، 30 کا بھی آتا ہے. تو اس وقت جب ان کی وفات ہوئی تو وفات ہونے سے پہلے نا سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی بیوی تھی پاس بیٹھی ہوئی تھی، یہ بیمار تھی، تو کہتی ہیں کہ مجھے نا بڑی شرم آتی ہے. کس بات پہ شرم آتی ہے؟ کہتی ہیں کہ نا وہ مطلب عورت کا ایک پردہ ہوتا ہے، اس کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موٹی عورت ہے یا اسمارٹ عورت ہے. تو کہتی ہے جگرے گوشے رسول، یعنی انہوں نے پیار سے ان کو کہا اے نبی کی بیٹی تمہیں میں ایک طریقہ نہ بتاؤں؟ کہا کیا طریقہ؟ کہا میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ جب ان کی عورتوں کے جنازے اٹھتے ہیں نا تو 4 پائی کے ارد گرد نا کانٹے لگا لیتے ہیں، جس سے نا وہ مطلب کہ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو عورت کی جو ہے نا وہ چھپ جاتی ہے. جیسے ہمارے تو آج کل 4 پائیاں ملتی ہیں نا، اس کی سائڈوں پہ باقاعدہ مطلب بنی ہوئی ہیں، لیکن تب جو چادر سر پہ لی ہوئی تھی نا وہی چادر اتار کے دی کہ جاؤ یہ چادر نا وہ فلاں فلاں یہودی کو دے کے نا اس سے گندم لے کے آؤ تاکہ ہم کھانا بنا سکے. گھر میں کھانا بھی نہیں ہے، گھر میں دوسری چادر بھی کوئی نہیں، جو ہے وہی بھیج دی. سلیمان کہتے کہ میری وہ صحابی کہتے کہ میری چیخیں نکل گئی، میں رو رہا تھا دلی اندر کہ ایک ہی چادر ہے بیٹی کے پاس تو بعد میں کیا کرے گی، لیکن میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا. خیر میں چادر لے گیا اس یہودی کے پاس، یہودی سے کہا کہ یہ چادر لے لو، ہمیں گندم دے دو. یہودی نے کہا سلمان چادریں تو سروں پہ دیا کرتے ہیں، تم چادر اتار لائے ہو، کس بیٹی کی لائے ہو؟ پہلے تو کہتے میں چپ رہا، لیکن جب اسے بار بار پوچھا تو میں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے. کہا اس کو اتنی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا اس کو نہیں، اس کی بیٹی کے گھر میں مہمان گیا تھا والد صاحب کا، بیٹی کے پاس تو یہی ایک چادر تھی، اس نے کہا یہ ادھر دے کے تو کھانا لے آؤ. اب یہودی جو ہے نا اس کو اللہ کے نبی نے بڑی بار کلمہ پیش کیا تھا لیکن وہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا. وہ رویا بلند آواز سے، کہتا سلیمان کیسے لوگ ہو تم لوگ، چادریں بیچ کے مہمان نوازیاں کرتے ہو؟ جاؤ یہ چادر لے جاؤ اس بیٹی کو دے دو، اور میرا اس کو سلام کہنا اور میرا پیغام دینا کہ مجھے بڑی بار کلمہ پیش کیا گیا لیکن میں نے کلمہ نہیں پڑھا. آج تمہارا احسار دے کے، باپ کے ساتھ محبت دے کے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. ایک ہی چادر تھی وہ بھی دیتی، یعنی یہ ان کا طریقہ تھا. اس کے باوجود مطلب کہ کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا تھا. لاسٹ ٹائم جب فوت ہوئی ہیں تو کہا کہ میرا جنازہ ایسے اٹھانا، لہٰذا ان کا جنازہ جو تھا پھر اس طرح اٹھایا گیا جیسے انہوں نے کہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ٹائم دفنانا، کہا کیوں؟ کہا تاکہ میرے جسم پہ کسی کی نظر نہ پڑے، زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیسی ہے تو آج بھی پتہ نہ چلے. تو غسل جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دیا تھا فاطمہ کو. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ خامد مر جائے حرام ہو جاتی، اس کا چہرہ نہ دیکھنے دینا، اس کو یہ حرام ہوگی، نکاح ٹوٹ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے، حرام نہیں ہوتا. جو میاں بیوی دنیا کے اندر اکٹھے رہ رہے ہیں محبت سے پیار سے، یعنی طلاق نہیں ہوئی، چاہے لڑائیاں ہو رہی ہیں طلاق نہیں ہوئی، وہ پل صراط سے بھی اکٹھے گزریں گے اور جنت میں بھی اکٹھے جائیں گے. ایک بات فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ دونوں اکٹھی بیٹھی تھی. فاطمہ کہنے لگی کہ اماں جی میرا مقام زیادہ ہے کیونکہ میں نبی کی بیٹی ہوں. عائشہ کہنے لگی نہیں میرا زیادہ کیونکہ میں بیوی ہوں. اب دونوں میں بات چل رہی بار بار ہو رہی ہے. اب دونوں کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ میں تم بتاؤں کیسے. ایک بات کہنے لگی کیا بات؟ کہا فاطمہ جب ہم نے پل صراط سے گزرنا ہے، کہتی جی گزرنا ہے، تو بتاؤ تمہارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہونا ہے؟ کہتی ہے علی کے ہاتھ میں. کہتی پھر میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہونا ہے؟ کہتی بابا کے ہاتھ میں ہونا ہے. تو بتاؤ پھر جنت میں ہم دونوں نے اکٹھے جانا ہے.
آپ بھی ساتھ ہی ہوں گے لیکن ہم اکٹھے ہوں گے، ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ تو یہ بات کیا ثابت کرتی ہے کہ میاں بیوی جو دونوں آپس میں اکٹھے رہتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی فوت ہو جائے نا محلے میں، تو محلے کی 10-12 عورتیں جاتی، کہاں جا رہی ہیں بھائی؟ وہ فلاں بندہ مر گیا، اس کا منہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ وہ جن تھا ان کے لیے ہر محرم کا منہ دیکھنا جائز نہیں ہے، وہ منہ دیکھنے آ رہی ہے، اور جو بیوی ہے اس کے لیے حرام ہو گیا، وہ دیکھ نہیں سکتی۔ یہ ہمارا حال۔ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی آخری بیٹا، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد دفن کہاں پہ ہوئی ہیں؟ تو اس میں ہے کہ وہ جنت البقیع کے اندر ان کو دفنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کریں، اور اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو فاطمہ جیسا کردار دینے کی توفیق دے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنانے کی توفیق دے۔ آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر کہ اگر ماں باپ محنت کریں تو اولادیں ٹھیک ہو ہی جاتی ہیں۔ جیسے سب لوگوں کو دیا تھا مال، اپنی بیٹی کو بھی دے سکتے تھے، لیکن کہا بیٹا میں تمہارے لیے جنت پسند کرتا ہوں، دنیا پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔